أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية والسولة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله. بلندتر صلوات. تمام مومنات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ آگے ہٹتے جائیں تاکہ پیچھے والوں کو آرام سے بیٹھنے میں مشکل نہ ہو. اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات. خداوند متعال کا لاکھ شکر کہ خدا نے وہ نعمتیں دی کہ جن کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں. بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم درک ہی نہیں کر پاتے ہیں. اعتراف کرتے ہیں کہ خدا نہ تعداد میں تیری نعمتوں کو جانتے ہیں، نہ فضیلتوں میں تیری نعمتوں کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ نعمت کو شکر ادا کرنے کے لیے بھی ہمیں تیری ایک نعمت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اتنے محتاج ہیں، ہم اتنے عاجز ہیں. خدایا ہمارا جتنا بھی قلیل شکر ہے اس کو قبول فرما. بزان محترم، جب نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو اسی طرح ایک بہت بڑی نعمت کہ جو خدا نے ہماری زندگیوں میں ڈالی ہے وہ ہے شب جمعہ کی نعمت. ہر ہفتے جمعہ آتا ہے، ہر ہفتے شب جمعہ بھی آتا ہے، لیکن عزیزان یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شب جمعہ خود ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو اس ایک ہی دن میں. عام شبوں کی بھی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن جو اس شب کی فضیلت ہے شب جمعہ کی، ایک روایت ہے کہ خداوند متعال کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے جو لوگ دور ہیں وہ شب جمعہ کی افضلیت سے بھی دور ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جو قومیں اہل بیت کی تعلیمات کو درک نہیں کرتی ہیں، پہچانتی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ درک جانتی بھی ہو کہ ہاں، لیکن وہ ان پر توجہ نہیں دیتی ہیں. آہستہ آہستہ ان کی روٹین سے یہ شب جمعہ کی جو اہمیت ہے ان کی زندگیوں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ شب جمعہ ایک بہت بڑی خدا کی نعمت ہے. ایک عرصہ تھا پاکستان میں باقاعدہ طور پر چھٹی جمعے کے دن ہوا کرتی تھی. ہمارے بزرگوں سے پوچھیں، رات بھر آسانی سے وہ عبادتیں کر سکتے تھے تاکہ اگلے دن چھٹی ہوتی ہے، ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن اب پاکستان میں اتوار چھٹی بن چکی ہے. لیکن یہی چیز ہمارے لیے چیلنج ہے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو جب چیلنج ملتا ہے تو پھر یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں یا پھر اس کے لیے عذر پیش کر دیتے ہیں. کوئی بھی اب وہ آپ جانے، پھر خدا جانے کہ وہ کیا عذر ہے، کیسا عذر ہے. لیکن بہرحال ہمیں یہ چیلنج ایکسیپٹ کرنا ہے کہ شب جمعہ میں ہم نے اپنا کچھ وقت صرف اور صرف خالصتاً خدا کو دینا ہے. اور جو عبادتیں بتائی گئی ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، دعائے توسل ہے، زیارت وارثہ ہے، لیکن بالخصوص دعائے کمیل جو کہ مولا علی علیہ السلام کی دعا ہے، جو انہوں نے جناب کمیل کو عطیہ کی تھی، انہی کے نام پر یہ دعا ہے، دعائے کمیل. گھروں میں جائیں، اس کو پڑھیں. کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 50 منٹ، کم سے کم بہت جلدی پڑھ لی 20 منٹ میں بھی یہ دعا ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم سب کہتے ہیں نا دعا مانگیں. ہر کسی سے جو بہت عالم دین ہوتے ہیں یا پتہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے خدا سنے گا، دعائیں منگواتے ہیں. عزیزان یہ شب جمعہ مرحومین کے لیے بھی دعائیں کریں اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے اور ہم حسرت کرتے رہ جائیں کہ کاش خدا نے ہمیں اتنی اچھی فرصت دی تھی. ہر ہفتے یہ دن آ رہا تھا میری زندگی میں، لیکن میں نے ان لمحات کی قدر نہیں کی.
کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، روایات میں ہے کہ اس جہان میں ہر بندہ حسرت کی نگاہ رکھ رہا ہوگا، ہر بندہ کہہ رہا ہوگا کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت اس شب جمعہ کے لیے ہم کاش کریں، تھوڑا سا وقت اپنا ضرور نکالیں، کیونکہ ان چیزوں کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ جیسے مجلس عزاداری ابو عبداللہ حسین، مجلس فاطمیہ، اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے کہ آپ کہو کہ چلو میں اس میں نہیں جاؤں گا تو اس کے بدلے میں یہ کام کر سکتا ہوں، نہیں۔ اسی طرح خدا سے گفتگو کرنا، اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ اسی طرح جو شب جمعہ ہے، اس دن کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ تو آپ بھلے نماز میں خدا سے گفتگو کریں، دعاؤں میں کریں، لیکن شب جمعہ میں خاص، ویسے تو روز آپ نے خدا سے گفتگو کرنی ہے، لیکن شب جمعہ اتنا خاص ایک وقت نکالیے۔ عزیزان، جب ہم ان لوگوں کے حالات کے بارے میں سنتے ہیں کہ جو تھوڑی سی موت حاصل کر کے واپس آ جاتے ہیں اس دنیا میں، اور کچھ حالات انہوں نے برزخ کے دیکھے ہوتے ہیں، اس جگہ پر وہ ہمیشہ یہ باور کراتے ہیں، مختلف بہت سے عذاب ہیں، لیکن جو ایک عذاب کی بات وہ کرتے ہیں کہ بندے کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ میرا رب کون ہے۔ میں ایک بچے سے اگر پوچھوں رب کون ہے، سب جانتے ہیں اللہ ہے، تو وہاں کیوں نہیں یاد رہتا؟ کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص، روایات میں ہے کہ کئی سال وہ سوچتا رہ جاتا ہے، فرشتے پوچھتے رہتے ہیں تیرا رب کون ہے، اور وہ نہیں بتا پاتا، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کو یاد آ جائے کہ ہاں رب تو ہے لیکن رب کا نام نہیں یاد آ رہا، یا یہ پتا ہو کہ نبی تو ہے لیکن نبی کا نام یاد نہیں آ رہا، امام کا نام یاد نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت آپ کے حافظے کا، آپ کی میموری کا امتحان نہیں ہوتا، وہ آپ کے عمل کا امتحان ہے۔ اگر آپ کا دل، آپ کی جسم واقعاً عملاً مولا علی کو چاہنے والا ہے، تو وہاں پر آپ فوراً سے بتا دیں گے کہ علی میرا امام ہے۔ بس آپ کا عمل اس وقت گواہی دے گا، اور ہمارے عمل میں توجہ نہیں ہوتی۔ دراصل ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یاد آتا ہے کہ ارے فلاں کے کپڑے استری کرنے ہیں، ارے بچی کو تو میں اوپر دے آئی ہوں، ارے میرا بچہ تو باغ میں کھیل رہا ہوگا، یا جتنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، پڑوس والے کے پاس میرے برتن پڑے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سب کو آتی ہوں گی، مجھے آتی ہے، یقین جانیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری خدا کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور جب ہماری توجہ نہیں ہوگی تو پھر ہم برزخ کے عالم میں کیسے خدا کا نام لیں گے؟ یہ المیہ ہے عزیزان محترم۔ اگر ہم اپنی صرف نمازیں درست کر لیں، یقین جانے ہمارا دین درست ہو جائے گا۔ اول وقت نماز، یہ جیسے ہی اللہ کی صدا آئے سب کام چھوڑ کے یہاں دیکھا جاتا ہے، یہی اولویتیں ہیں۔ اسی طرح نماز میں کچھ بھی ہو رہا ہو، ہم نے سب نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا بچہ کنویں میں گر گیا تھا اور امام نماز پڑھ رہے تھے۔ کیوں امام اس طرح کھڑے نماز پڑھ رہے تھے؟ کیونکہ امام کو اپنے رب کے اوپر بھروسہ تھا، پتا تھا یہ اولاد اللہ نے دی ہے، بہرحال وہ امام ہے۔ ہماری ایسی اوقات نہیں ہے، نہ ہم واقعاً بہت عاجز ہیں، لیکن عزیزان ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں، اپنی روٹینز میں ان چیزوں کو لے کر آئیے، توجہ کے ساتھ جو بھی کام انجام دے رہے ہیں توجہ سے کریں۔ جیسے یہاں پہ نعرہ لگتا ہے، درود کے لیے نعرہ لگتا ہے، نعرہ حیدری کے لیے لگتا ہے، تو ہم لوگ فوراً سے صدا لگاتے ہیں، لیکن کیا ہم توجہ کرتے ہیں؟ یا ہماری ایک عادت بن چکی ہے، ایک پریکٹکس بن چکی ہے کہ بس ہم لوگوں کو جیسے ہی نعرہ لگا ہم نے درود پڑھنا ہے؟ کیا درود کے الفاظ پر ہماری غور ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں پر ہم نے غور کرنا ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا تحفہ کہ جو رسول اللہ نے جناب فاطمۃ الزہرا کو دیا تھا، تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، پھر اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے اس تسبیح کی تلاوت فرمانی ہے۔ اس پر بھی عزیزان محترم غور کیا کریں۔ سب سے پہلے تو غور کریں کہ یہ جو تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنے کو کہا گیا ہے، رات سونے سے پہلے پڑھنے کو کہا گیا ہے، کیوں اتنی اہمیت ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، دینے والا کون ہے اور لینے والے کون سی ہستی ہے۔
وہ رسول اللہ کے جو دینے والے ہیں اور لینے والی فاطمہ الزہرا ہے. یہ وہ ہستی اور یہ جو تسبیح ہمیں عنایت کی گئی ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ شرح لمع میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس تسبیح کی فضیلت 1000 رکعت نافلہ نماز سے زیادہ ہے. یعنی اگر آپ ایک طرف 1000 رکعت نماز پڑھیں اور یہ 5 منٹ کی تسبیح اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو مثل 1000 رکعت نماز کا ثواب ملے گا. اتنی فضیلت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لیکن اس کی فضیلتوں کو درک کرنے کے لیے ہمیں اس ذکر کو بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. 3 تو چھوٹے سے لفظ ہیں. سب سے پہلے اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کی عظمت کو ایک ایک دانہ جیسے جیسے نیچے جاتا رہے سوچتے رہے. اللہ کا ایک ایک اسم یاد کرتے رہے. اللہ عظیم ہے. اللہ ودود ہے، محبت کرنے والا ہے. اپنے اندر وہ خصوصیت لے کر آئیں کہ میں اللہ کے بندوں سے محبت کروں گا. اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے. ایک ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے جائیں اور خدا کے اوصاف یاد کرتے جائیں، خدا کی یہ عظمتیں یاد کرتے جائیں. دنیا میں کتنے بزرگ کے جو ہمارے سامنے ہم ہیچ نظر آتے ہیں، خدا نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں. عزیزان محترم، اسی طرح وہ دوسرا کلمہ کیا ہے اللہ اکبر کے بعد؟ الحمدللہ. سب کی آواز آنی چاہیے تھی. بہرحال الحمدللہ ہم جن انگلیوں پہ اس تسبیح کو پڑھ رہے ہیں، کیسے خدا نے میرا یہ ہاتھ بنایا ہے. ایک ایک نعمت کو دیکھیے. یقین جانیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے، دعائے عرفہ، اس میں نعمتوں کے بارے میں ذکر ہے. اس کو پڑھیں اور ایک ایک نعمت کو یاد کرتے رہیں. الحمدللہ الحمدللہ. خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں. اگر آپ صرف اپنے ہی جسم کی ایک ایک نعمت پہ الحمدللہ کہیں تو آپ کی جسم کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. آپ کے وہ دانے ختم ہو جائیں گے الحمدللہ کے. اس کے بعد کیا جملے ہیں؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ یعنی خدا تو بے نقص ہے، تو بے عیب ہے. سارے عیب تو میرے اندر ہے. ان عیبوں کو یا اللہ مجھے تیرے نام سے باہر نکالنا ہے کہ میں ان تمام عیبوں کو نکال دوں. بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے، مولا علی کے صدقے، رسول اللہ کے صدقے. بس اس کو اپنے روٹین میں شامل کریں. رات کو بھی اگر ہم ان چیزوں کو ہی صرف پڑھ کریں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی مدرسے میں جائیں اور باقاعدہ عالمہ بنے. یقین جانے خدا آپ کی خلوص کو دیکھتا ہے. عزیزان محترم، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو خلوص کے ساتھ کرنا ہے اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے. اس مجلس میں رکھنے والے ایک قدم پر توجہ رکھیں کہ میں کس کی طرف جا رہی ہوں. انسان کسی کی طرف جاتا ہے. آپ مجلس میں آئی ہیں، غسل کر کے آئی ہوں گی، نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے اپنی روحوں کو بھی ایسی ہی طاہر کر کے اس جگہ پر لے کر آیا کریں. ایک ایک برائی نکالتی جائیں. 10 دن میں کتنی برائیاں نکل جائیں گی انسان میں. اور روز خدا آپ کو صبح اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے. تو روز خدا کے لیے ایک ایک برائیاں نکالتے جائیں، اچھائیاں اپنے جسم میں لے کر آتے جائیں. کیونکہ ہم نے جسم کو اگر جہاں پر صحیح رکھنا ہے، اپنی روح کو اس سے زیادہ ہمیں صحیح رکھنا ہے. بزان محترم، یہ وہ ایام ہے کہ جو قابل ذکر محتاج نہیں ہے کسی کے ذکر کے کہ کوئی مسائل پڑھے. اگر کوئی پہلو کی طرف اشارہ ہی کر دے تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کے پہلو کا ذکر ہو رہا ہے. آج امام زمانہ کو اور امام زمانہ کو قصہ دیتے ہیں ان کی والدہ کا. بی بی نے ہر جگہ پر مہدی کو پکارا ہے. جب تحریر پھاڑ دی گئی تھی تو بی بی نے ایک جملہ کہا تھا کہ آج تم نے میرا حق چھینا ہے، یاد رکھو میرا بیٹا مہدی آئے گا. ارے وہ بی بی کی جس کے گھر میں مشکل کشا ہے، جن کے گھر میں حسن و حسین جیسے بیٹے ہیں، لیکن میری بی بی حوالہ دے رہی ہے کس امام کا؟ مولا سیدہ کی شہادت کل ہے. مولا ہماری طرف سے تسلیت عرض ہے آپ کو. عزیزان محترم، روایات میں ہے کہ 3 ایسے جنازے اٹھے ہیں کہ جن کو غسل دینے والے بیچ میں رک گئے اور انتہا کر روئے ہیں. ایک ایسا جنازہ کہ جن کو امام محمد باقر علیہ السلام غسل دے رہے ہیں. کس کا جنازہ ہے؟ زین العابدین کا جنازہ ہے. مولا باقر نے جب کروٹ بدلی ہے، نہ جانے پشت پہ مولا سجاد کی کتنے تازیانے دیکھے ہوں گے، کتنے بیڑیوں کے نشان دیکھے ہوں گے، کیسی کیسی زنجیریں پہنائی گئی
بحق محمد